اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اللہ نزلنا الیہم الملائکہ، اور اگر ہم نازل کر دیتے ان پہ ملائکہ، وَكَلَّمَهُمُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَأَحْشَرْنَا لَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور کلام کرتے ان سے مردے اور ہم اکٹھا کر دیتے ان کے لیے ہر شے ان کے سامنے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، نہ تھے یہ ایمان لانے والے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں پڑے ہوئے۔ قبلاً، آمنے سامنے، فیس ٹو فیس، یجہلون، جہالت میں ہے اور اگنورینٹ۔ جہل سے مراد غیر واضح معاملات کی واقفیت حاصل کیے بغیر ان میں پیش قدمی کرنا ہے۔ اس کا بنیادی مفہوم علم کی ضد ہلکا پن اور بے اطمینانی ہے۔ جاہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو احکامات خداوندی اور اس کے قوانین کو سنجیدگی سے نہ لیں اور انہیں مذاقی سمجھیں۔ ان منکرین حق کی ضد اور ہٹ درمی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ہم بطور نشانی ان پہ فرشتے نازل کر دیں یا مردے اٹھ کے ان سے کلام کریں اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کریں اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام چیزیں لا کھڑی کی جائیں جس کا یہ وقتاً فوقتاً مطالبہ کرتے رہتے ہیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لے رہے ہیں، یہ وہ طریقہ کار اختیار نہیں کر رہے جو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے حق کا طالب ہونا۔ یہ لوگ نہ تو علم سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی رب کریم کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس دنیا کو ہی اپنا مطلوب و مقصود قرار دے رکھا ہے اور اسی کی خاطر دن رات مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں، اسراف کرنے والوں اور ناشکروں کو ہدایت نہیں فرماتا، بلکہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے جو کوئی ارادہ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے کر دیا ہر نبی کے لیے عداوتی شیاطین انس و جن۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہی کرتے ہیں ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی باتیں فریب دینے کو۔ لو شاء ربک ما فعلوا فذرہم وما یفترون، اور اگر آپ کا رب چاہے نہ کریں گے اس کو، بس چھوڑ دیں انہیں اور جو افطرا یہ کر رہے ہیں۔ ادوف، دور اختیار کرنے والے۔ ادوف سے مراد ہوتا ہے جن لوگوں کے ساتھ ذہنی عدم مطابقت ہو، اینٹاگونسٹ۔ زخرفہ، سجاوٹی، چکنی چپڑی، ڈیکوریٹو۔ غرورن، جھانسا، جل، ڈسپشن۔ فذرہم، بس چھوڑ دیں ان کو، تو لیو دیم۔ ہر نبی کے دور میں اسی طرح کے شیطانی صفات کے حامل لوگ موجود تھے اور انہوں نے اپنے نبی سے دوری اختیار کیے رکھی، ان نبیوں کی باتوں پہ کوئی توجہ نہ دی اور اپنے خود ساختہ رسموں اور عقائد پہ ہی قائم رہنے کو ترجیح دی، اور ایک دوسرے کو خوش آئند، چکنی چپڑی اور پرفریب باتیں جو ہیں وہ اشاروں کرایوں میں پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے اے داعی حق، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام کیے جائیں اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل رہیں اس کی طرف افادہ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کا۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ یہ راضی رہیں اسی پہ اور یہ کیے جائیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، تو کیا کسی غیر اللہ کو تلاش کروں حکم کرنے کو؟ اور وہی ہے جس نے نازل فرمائی تمہاری طرف کتاب مفصل۔
वल्लज़ीना आतयहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिल हक़, और जिन्हें हमने दी है किताब उन्हें मालूम है ये नाजिल की गई है तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, सो ना हो जो तुम तुरद्दद करने वालों से। लितस्गा, ताकि झुके रहें, सो दैट दे इंक्लाइन। सगाव से मुराद होता है किसी कमी या कुताही की वजह से किसी तरफ माइल हो जाना। लियक्तरिफू, ताकि वो करते रहें, सो दैट दे मे कमिट, अब ताकि मैं तलाश करूं, मैं ढूंढूं, मुफस्सला, तफसील के साथ, एक एक चीज वादे कर देना, एक्सप्लेन इन डिटेल। इन शरी लोगों को उनके हाल पे छोड़ देने में भी हिकमत है। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से सिर्फ वही लोग फरेब खाते हैं जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते, इसलिए उनके दिल खुशनुमा धोखों का शिकार हो जाते हैं और ये उनका अपना इंतखाब है। हालांकि अगर वो कुछ अक्ल समझ से काम लेते तो हकीकत हाल जान लेते। बहरहाल इन्हें इंतखाब की आज़ादी दी गई है, अब जो कमाई वो करना चाहते हैं कर लें। तो ऐ दाई हक, इन फरेब खोरदा लोगों से कह दे, क्या मैं अल्लाह ताला को छोड़ के किसी और को तुम्हारे लिए बतौर हाकम तलाश करूं? तुम्हारे माल के हकीकी ने तो ये किताब कुरान करीम नाज़िल फरमाई है जिसमें हर बात की तफसील मौजूद है, और जिन लोगों को किताब की समझ है वो जानते हैं कि ये तुम्हारे रब की तरफ से उतरी है, लिहाजा तुम इसके बारे में किसी किस्म का के तुरद्दद का शिकार न बनो। तुम्हारी बेहतरी इस पे ईमान लाने, इसको सही तौर पे सीखने और इस पे अमल करने में है। सूरह आराफ आयत नंबर 52 में इरशाद है, तहकीक हम लाए इनके पास एक किताब के मुफस्सल फरमा दिया हमने उसे अपने इल्म की बुनियाद पे, हदायत और रहमत है इस कौम के लिए जो ईमान लाते हैं। तम्मत कलिमत रब्बिका सिद्क़न व अदला, और पूरे हैं कलमात आपके रब के सिद्क़ व अदल के लिहाज से। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, नहीं कोई बदलने वाला उसके कलमात को। वह हुवा समीउल अलीम, और वही सुनने वाला इल्म रखने वाला है। वइन तुति अक्सरा मन फिल अर्दि युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, और अगर तुम कहा मानोगे अक्सरियत का जो जमीन में है, भटका देंगे तुम्हें अल्लाह ताला की राह से। ऐन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इनहुम इल्ला यखरुसून, नहीं वो इत्तबा करते मगर जन की, और नहीं है वो मगर क्या सराइयां। तम्मत, तमाम हुए, पूरे हुए, फुलफिल्ड, परफेक्टेड, कंप्लीटेड, मुबद्दला, तब्दील करने वाला, वांट टू चेंज। यखरुसून, गैर यकीनी बातों के बारे में महज जन से कुछ कहने वाले। दे गेस, आपके रब का कलाम यानी कुरान करीम सदाकत और अदल पे मबनी है और हर लिहाज से मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें किसी तरह की तरमीम की गुंजाइश नहीं है और न ही कोई इस सिद्ध के तर्जमान को बदल सकता है। इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद ले रखा है। सूरह अल हिज्र में इरशाद है, बेशक हमने नाज़िल फरमाया ये जिक्र, और बेशक हम ही इसके मुहाफिज। अब जो कोई इस ज़ाब्ता हयात के साथ मुंसलिक हो जाएगा वो राह पा लेगा और अपनी कोशिश और मेहनत से हकीकत हाल जान लेगा। अक्सर लोग हकीकत से नाआशना हैं, इनके पास ना तो कोई मुस्तनद हवाला है और ना ही हकीकी इल्म, वो महज अपनी अकल की पैरवी कर रहे हैं। इसलिए जो कोई भी उनकी बात मानेगा वो भी उन्हीं की तरह का हो जाएगा। इन्न रब्बका हुवा अअलमु मन युज़िल्लु अन सबीले, बेशक आपके रब को खूब इल्म है जो कोई भटका हुआ है उसकी राह से। वह हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और उसे खूब इल्म है हिदायत याफ्तगान। फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन, तो खाओ उससे जिक्र किया गया नाम अल्लाह का जिस पे अगर तुम उसके निशानियों का ईमान रखते। अब अल्लाह ताला से ज्यादा कौन जानता है कि कौन हदायत की राह पे है और कौन उस राह से दूर टामक टोइयां मार रहा है। असल राह वही है जिसकी निशानदेही अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दी है,
اور اسی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق چلنے میں کامیابی ہے، اور اسی راہ کو قرآن کریم نے صراط مستقیم کہا ہے۔ آیت نمبر 117 سے ملتی جلتی آیت سورہ القلم کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس میں ارشاد ہے، بے شک آپ کا رب وہ خوب علم رکھتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے اس کی راہ سے، اور وہ خوب علم رکھتا ہے جو راہ پہ ہے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو تو جان لو وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اس لیے تمام وسائل زندگی کو، غرض ہر چیز کو کیئر آف اللہ استعمال کرو، کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، تم صرف یوزر ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں کھاتے اس سے ذکر کیا گیا نام اللہ کا جس پہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، تحقیق تفصیل بتا چکا ہے تمہیں جو حرام ہے تم پہ، اللہ یہ کہ تم مضطر مجبور ہو جاؤ اس کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک اکثر بھٹکاتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر کسی علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کے رب کو خوب علم ہے تعدی کرنے والوں کا۔ فصلا تفصیل بتا دی گئی، حدود واضح کر دی گئی، ایز ایکسپلینڈ ان ڈیٹیل۔ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لوگ چیزوں کو کیئر آف اللہ استعمال نہیں کرتے؟ حلت اور حرمت کی تفصیلات تمہیں واضح طور پہ بتا دی گئی ہیں، اور کن شرائط کے تحت اور کن حالات کے اندر حرام کو بھی بقدر ضرورت استعمال میں لایا جا سکتا ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے۔ لوگوں کے بہکاووں میں نہ آؤ، کیونکہ اکثر لوگ اپنی بے علمی کی وجہ سے اپنی خواہشات یعنی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کر دینا ہے۔ حلال اور حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی صوابدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ خوب معلوم ہیں جو مقرر کردہ حدود کو از خود آگے بڑھاتے رہتے ہیں یا ان کو بدلتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے تم ان سے خبردار رہو اور ان سے اپنا دامن بچا کے رکھو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہ۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک جو گناہ کماتے ہیں وہ جزا پائیں گے اس کی جو وہ کرتے رہے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور مت کھاؤ اس سے نہیں ذکر کیا گیا نام اللہ کا جس پہ، اور بے شک یہ فسق ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو تاکہ وہ تم سے جدل کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تب تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لَيُوحُون دلوں میں بات ڈالتے ہیں، سجاتے ہیں، شورلی انسپائر۔ اہل ایمان احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو حدود و قیود اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نے مقرر کی ہیں ان کی محض رسمی طور پہ پیروی نہ کرو، بلکہ ان کی حقیقت کو سمجھو اور اس حکمت کو جانو جس کے تحت یہ حدود مقرر ہیں۔ جن چیزوں سے تمہیں روکا گیا ہے خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، وہ دونوں لحاظ سے تمہارے لیے غیر مفید ہیں اور تمہاری جسمانی، نفسانی اور روحانی ترقی میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ اس لیے ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے یعنی سوچ اور عمل میں پاکیزگی لازم ہے۔ کوئی بھی چیز جو کسی غیر اللہ کی طرف منسوب کی جائے حرام ہے، اور ایسا کرنا شرک ہے۔ یہ حدود اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق اور مالک حقیقی ہے۔ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت استعمال کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، جبکہ اس کے خلاف کرنا ظلم ہے، اور جانتے بوجھتے ان طریقوں سے انحراف کرنا فسق ہے۔ ایسا کرنا گویا شیطان کی پیروی ہے، اور شیطان کا تو مقصد ہی لوگوں کو اللہ سے دور کرنا ہے۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف غیر مسلم کرتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور ہمارے میں سے اکثر دوست جو ہیں شرک میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہوتے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پہ ایمان رکھنے کے بھی مشرکی ہیں. ایک مختصر سا خلاصہ، اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہیں. جب انہیں حق کی بات پہنچائی جاتی ہے تو کسی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ رب کریم کی نشانیاں اس کائنات میں ہر طرف موجود ہیں، لیکن وہ لوگ ان پہ غور و فکر کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. حالانکہ اگر انہیں ہر طرح کی نشانیاں دکھا بھی دی جائے تب بھی یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ایمان نہیں لانے والے. شیطان صرف لوگوں نے ہر نبی کی مخالفت کی اور اپنی من مرضیاں کرنے پہ تلے رہے. علم حقیقی سے بے بہرا یہ لوگ اپنی عقل کی پیروی پہ بزد رہے. حقیقت اشنا لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ سچ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اسے اچھی طرح سے سیکھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم سیکھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم.